آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم. بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کچھ ہی دیر میں آج کے اس عظیم الشان جلسے کے مقرر خصوصی، عالم باعمل، مفکر قوم و ملت، صاحب تصانیف کثیرہ، حضرت مفتی تقی احمد صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، اور جب تک وہ آئیں تب تک میں کچھ لب کشائی کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. ہمارے اسٹیج پر ہزاروں شاگردوں کے استاذ مفتی اعظم سنبل حضرت قاری علاء الدین صاحب قبلہ بھی جلوگر ہیں، درجنوں علماء ذوی الاحترام جو اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد سب کا ذکر کر دوں گا. میں یہ اعلان آپ لوگوں سے کر دوں کہ روڈ پر 2 ٹیبل لگائے گئے ہیں، جس میں ایک ٹیبل پر حضرت مفتی تقی احمد صاحب قبلہ کی کتابیں جو بالکل آسان لب و لہجے میں ہیں. آپ یہاں سے جائیں، اپنے شوق کے لیے 1000-2000 روپیہ ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں. یہاں سے وہ کتابیں ہندی اور اردو دونوں میں دستیاب ہیں. وہ کتابیں لے کر کے جائیں، اپنے گھر میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہر گھر نبی کریم کا جلسگاہ بن جائے. سبحان اللہ. حضرت بھی آگے ماشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھے رہیں سکون کے ساتھ. بیٹھ جائیے، آ کر بیٹھ جائیے، بس حضرت کی تقریر شروع ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیے. نقیب ہندوستان عظیم رضا الہی کے جملہ ارکان نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے، بڑی کاوش کر کے، جس نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا ہے کہ مولا کریم سب کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. لوٹوں کا بھی انتظام ہے وضو کے لیے. آپ حضرات یہاں یہ جلسہ سننا ہے مستحب اور نماز پڑھنا ہے فرض. آپ چلے گئے، نماز چھوڑ دی تو آنے کا فائدہ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. نماز کے بعد جو دعا ہوگی وہ دعا، چونکہ حضرت مسافر بھی سینئر استادوں میں بھی ہیں. حضرت مفتی تقی احمد صاحب اللہ ہزاروں شاگرد ہیں. ایک حضرت کے شاگرد ہیں اسد اللہ ثقافی صاحب، وہ میرے استاد ہیں. عربی ادب کمال کا عربی ادب ہے الحمدللہ. وہ حضرت کے شاگرد ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی تقی صاحب جب پڑھاتے تھے تو الگ ہی رنگ نظر آتا تھا. یہ جب تقریر کرتے ہیں تب بھی الگ رنگ نظر آتا ہے، اور جب کتابیں لکھتے ہیں تو الحمدللہ کتابوں میں خلوص الہیت کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت دعا کرائیں گے، آپ لوگ رہیے گا. ہزاروں لوگ ہیں میاں، کسی کی آمین کے ساتھ اپنی آمین مل گئی. کوئی دیوانہ ہمارے ساتھ شریک ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. بس میں 10 منٹ کے لیے حاضر ہوں، کچھ باتیں عرض کر دوں، بعد میں پھر انشاءاللہ جو ہے حضرت کی تقریر فوراً شروع ہو جائے گی. جو پروگرام کا عنوان ہے ایسے کہا حضرات، آج کے جلسے کا عنوان ہے اسلام اور خدمت خلق. اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا. بولیے زور سے بولو، لوگوں کی. اللہ اکبر. اسلام میں یہ بڑا عظیم کانسیپٹ ہے. اسلام اگر آپ دیکھو، یہ علماء ذوی احترام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے جو میدان تدریس کے شہسوار ہیں. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے جھوٹی قسم لے لیتا ہے، وہ اما سنو ایسے اور بھی کفارے ہیں شریعت میں. گناہ کرنے کے بعد جو کفارے ہیں، ان کفاروں میں ایک کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے. کھانا کھلاؤ، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، قسم خدا کی بہت پسند ہے. اسی مقصد کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا.
وہ تنظیم رضا الہی میں الحمدللہ سکندر پور، چندائن، ہیبت پور، حسن پور اور حیات نگر کے یہ جو ہمارے بھائی شامل ہیں، آپ لوگوں نے پچھلے 2 سالوں میں جو محنت کی ہے، اس کا صلہ قبر میں اور حشر میں اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ ہم اور آپ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اس سال جو سردی کے موقع پر غریبوں میں کمبل تقسیم کیے گئے، اس کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ جس کے بارے میں پتا چلا وہ مستحق ہے، خالی کمیٹی کے لوگ جانتے ہیں، باقیوں کو پتا بھی نہیں کس کو دیا تھا۔ نام بولنا بالکل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کل کو پریشانی ہم پہ بھی تو آ سکتی ہے۔ اور کمبل بھی ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی خریدنے گئے اچھی کوالٹی کا لائے۔ کچھ لوگ نام کے لیے کرتے ہیں، لیکن تنظیم رضا الہی کا مقصد نام کمانا نہیں ہے، اپنے غریب بھائیوں کو آرام دینا ہے۔ ارے مانا کہ ہم سب کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتے، لیکن آپ سب مل کے کم از کم کچھ لوگوں کے گھروں میں تو خوشی کے دیپ جلا ہی سکتے ہو۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ اس مینڈک نے نارے نمرود کو بجھانے کے لیے ذرا سے 2-3 قطرے ڈال دیے تھے، آج تک اس کا ذکر آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بوڑھی عورت وہ روئی کی ہڈیاں لے کر کے آ گئی تھی، حالانکہ اس کا کیا شمار تھا، مگر کہہ رہی تھی کہ قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا بھی تو نام آ جائے گا۔ تو سب کی غربت آپ دور نہیں کر سکتے، لیکن جتنے لوگوں کو بھی مدد کریں گے، بہرحال یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور آپ لوگ تعاون کرتے ہو، ساتھ دیتے ہو، تبھی چل رہا ماشاءاللہ۔ اور میں تو سب کا ذکر کروں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا، میں ذکر کروں یا نہ کروں اللہ تو سب کو جانتا ہے بھائی۔ آپ لوگ بھی تشریف لایا کرو، مہینے یا 2 مہینے میں میٹنگ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ زیادہ نہ ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھو آپ 100 لوگ ہوگے، بستی میں کوئی غریب آدمی ہے بیچارہ، علاج کی اسے ضرورت ہے، ایک بندہ اس کو 1 لاکھ روپیہ ڈاکٹر نے بتایا، ایک بندہ کتنی مالدار ہو 1 لاکھ روپیہ جیب سے نکالتے ہوئے سوچے گا، لیکن آپ 100 لوگ ایک جگہ رہو گے، 1,000 روپے میں شام تک 1 لاکھ روپے کا انتظام ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ غریب تمہیں کتنی دعائیں دے گا، کتنی دعائیں دے گا۔ بھائیو بس میں آپ لوگوں سے یہ بتا دوں کہ اسلام میں خدمت خلق کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں تنہائیوں میں تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی غلام تو نہیں رہ گیا ہے، پتہ چلتا فلاں غلام ہے، اپنی جیب خاص سے مال خرچ کرتے، اس غلام کو خریدتے اور آزاد کر دیا کرتے تھے۔ راتوں کی تنہائی میں اپنی جیب سے مال خرچ کرتے۔ یہ حضرت بلال کو آزاد کرانے والے ابو بکر ہی تو ہیں، ان کی والدہ حضرت حمامہ کو خرید کر کے آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر ہی تو ہیں، جناب والا حضرت ذوالنیرہ کو خرید کر آزاد کرنے والے ابو بکر ہی تو ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کا معاملہ تھا، 22 لاکھ یا 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی ابو بکر کی آدھی دنیا پر، لیکن کہتے تھے اگر میری ریاست میں بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ جذبہ تھا، اس لیے یہاں جو امیر حضرات ہیں، یہ جو منصب والے حضرات ہیں، میں ان سے کہوں گا اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، آپ غریبوں کا خیال کیجئے، کمزوروں کا خیال کیجئے۔ آپ مالدار ہو، تمہارے نیچے کوئی مزدور کام کرتا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیجئے میرے بھائی۔ کوئی کمزور ہے، کوئی دبا کچلا ہے، اس کی ہیلپ کیجئے، یہ اسلام ہے۔ کسی کو ستانا اسلام نہیں ہے، کسی کو بچانا اسلام ہے۔ آؤ حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کا ذکر کروں گا، گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ عثمان غنی ایک کنواں تھا، وہ یہودی کا کنواں تھا، اتفاق یہ تھا کہ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی پانی اتنے میٹھے نہیں تھے جتنا، لیکن وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ عثمان غنی بڑے امیر صحابی ہیں، آپ نے اپنی جیب خاص سے کنواں خریدا۔ میرے غیر مسلم بھائیوں تک یہ بات پہنچانا، وہ یہودی جو اپنے لوگوں کو بھی پانی بیچا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا، خریدنے کے بعد کہا اے شہر کے لوگوں سنو، عثمان نے یہ کنواں چندہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب یہاں پانی کے لیے کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، اور پانی دینے کے لیے دھرم نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی بھی مذہب کا ہو، آئے پیاس بجھائے چلا جائے، سبحان اللہ۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ آؤ یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ ہیں، قرآن پاک میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود گھر میں فاتح ہو رہے ہیں، مگر دروازے سے کوئی بھوکا کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔
کوئی سائی کبھی خالی نہیں جاتا. ایسا کبھی نہ ہوا کہ نبی کی لاڈلی کے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہو اور فاطمہ نے کہہ دیا ہو کہ ہمارے گھر کچھ نہیں ملے گا. افطار کا ٹائم ہوتا تھا, 3 روٹیاں ہوتی تھی. سوچو ذرا, فاطمہ نے چند کھجوروں پہ سحری کی ہے, شدت بھوک ہوتی تھی. ہماری تمہاری طرح آرام کی زندگی نہیں تھی کہ سو لیے روزہ کر گیا. پورے دن سیدہ طیبہ چکی چلاتی تھی, نماز بھی پڑھتی تھی. اوابین کی نماز وہ پڑھتی, اشراق کی وہ پڑھتی, 5 وقتہ تو پڑھتی ہی تھی. افطار کا ٹائم ہوتا, اللہ اکبر, چند روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو کی. ذرا سوچو میرے عزیز ساتھیوں, دروازے پہ مانگنے والا آ گیا, بیٹا حسن ہمارے دروازے پہ امید لے کر کے آیا ہے, یہ روٹیاں اٹھا کر کے دے دو. حسن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, امی تمہیں کھانے کی حاجت ہے, تم یہ روٹیاں ادھر پہنچا رہی ہو. سیدہ طیبہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک دن نہیں 3 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا. سحری کر رہی ہیں کھجوروں سے, افطار کر رہی ہیں پانی سے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا. سبحان اللہ, بابا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خالی نعروں میں نہ رہیں, ان کا طریقہ بھی ہے. قسم خدا کی کوئی بھوکا اگر ہے تو اسے کھانا کھلانا ہے. ہمیں تو اللہ نے اس لائق بنایا. اب آلو کی فصل تیار ہے, حضرت بھی دعا کریں گے بھاؤ کے لیے اور آپ لوگوں کی ترقی کے لیے. اپنے اپنے مال کا عشر نکالنا. جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے, یہ جو ہم 1 کوئنٹل میں 5 کلو بنتا ہے, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مولا بھاؤ تو دیتا ہے, تو یا اللہ تو دیتا ہے. اس لیے آلو کی فصل سے جو لوگ نکالتے ہیں اللہ کرے اور زیادہ نکالیں, جو نہیں نکالتے ہیں وہ یہ سوچ کر کے جائیں کہ یا اللہ 5 کلو نکال بھی دوں گا تو 95 کلو دینے والی ذات بھی تو دیتی ہے. بے شک بے شک. وہ پھر اللہ نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ قائد اہل سنت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا اسٹیج کمیٹی والے ماشاءاللہ اتنا شاندار انتظام کیا ہے. سچی بات بتا رہا ہوں, جو موسم تھوڑا سرد ہو گیا تھا ہم لوگ بڑے گھبرا رہے تھے کیا ہوگا, مگر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. پورا گراؤنڈ ہمارا لبالب ہو گیا. اسٹیج آپ دیکھیں, اور اس کا مقصد کوئی بندہ بغیر نماز پڑھے نہیں جائے گا. بولیے انشاءاللہ, زور سے بولیں انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ.